آج کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, یار کوئی کام میں ہاتھ ڈالو کام ہی نہیں ہو رہا, غربت, مہنگائی, بزنس ہی نہیں چل رہا. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد بند ہو گئے, وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں 1 ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کے ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں تو فون سنتا نہیں نا, اب کبھی کبھار فون سنتا ہوں. آج میں نے 4 فون سنے. ٹوٹل کتنے سنے؟ 4. ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی, فون آیا, میں نے کہا چلو سن لو بیچارہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی ایک صاحب نے کہا, فون آیا, صاحب نے کہا حضرت کوئی بھی کام کرتا ہوں ہوتا ہی نہیں ہے. کاروبار کے لیے دکان کھولی نہیں چلی, کچھ اور بزنس شروع کیا نہیں چلا, یہ کام کیا نہیں چلا, بندش لگتی ہے. میں نے کہا بندش کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ایک بزنس کر لو بہترین ہے. میرا بیچارہ خوش ہو گیا. آج ہی کی بات ہے, میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بزنس دبا کے چل رہا ہے, تو آپ سارے بزنس بند کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دو کہ تم پر بندش. نہیں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی طرح اور بھی تو پریشان ہوں گے نا, جو اس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یار ہمارا کام بھی نہیں چاہیے. تو ایک دکان کھول کے اس میں یہ کرو کہ یہاں جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کیا جاتا ہے مناسب ریٹ پر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا تگڑا جن ہوگا ریٹ اس کے اسی حساب سے, جتنی پاورفل بندش ہوگی تو اس کو کھلوانے کے لیے اس کے ریٹ اسی حساب سے. تو میں نے کہا یہ والا بزنس چلے گا آپ کا. تو میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا کہ بندش ہے, اس کا بھی کوئی بزنس نہیں چل رہا تھا, اس لیے اس نے آپ جیسے لوگوں کو بندش کے نام پہ لوٹنا شروع کر دی. تو جب میں نے جس اسٹائل سے کہا نا, وہ ایک دم کہکا لگا کے ہنسا. میں نے کہا جس نے آپ کو کہا نا بندش ہے, یہی والا بزنس کر لو, اس کا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آدھا تو آپ سے چل رہا ہوگا. تو ایک دم ایک دم زور سے ہنسا ہو. میں نے کہا چلو بیچارہ اتنی ٹینشنوں میں تھوڑی سی تو ہنسی آئی نا اس کو. میں نے کہا بندش نہیں ہے بھائی, کچھ کام کرو کام. میں نے کہا ایک تو اپنا عیب تلاش کرو, یا تو ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جس کی پبلک کو ضرورت ہوگی نہیں, یا ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہوگے جو ضرورت تو ہے لیکن 100 آدمی پہلے سے وہ بیچ رہے ہیں, یا آپ نے دکان کہیں گلی کے نکڑ میں اندر کہیں, نکڑ میں تو نہیں, اندر کہیں جا کے کھولی ہوگی, سامنے گندا نالا ہوگا, دوسرے والے کی دکان فرنٹ پہ ہوگی. یا یہ سارے کام ہوں گے, کسٹمر سے تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوگے, اس کو دلچسپی نہیں دے رہے ہوگے, یا یہ بھی کر رہے ہوگے دکان کا جو لک ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. پنجاب میں ایک حکیم تھے, بڑے ہی خاندانی حکیم, اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی. میں 20 سال پہلے ان سے ملا, جیسے تھے نا 20 سال کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی, جو چورن جہاں رکھا ہوا تھا وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے. حالانکہ ماہر بہت ہیں, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں کسی حکیموں کی دکانیں چلوانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لوگ پھر پوچھتے ہیں حضرت ہمیں اس حکیم کا نام بتا دیں. بہترین حکیم, مگر جو دکان 20 سال پہلے میں نے دیکھی تھی وہی 20 سال کے بعد بھی. تو میں نے ان کو, وہ ایک ایسی کھچڑی سی دکان نہیں ہوتی, کھچاڑا بالکل, جیسے انسان کا دل چاہے کہ حکیم صاحب کو کچھ صدقے کے پیسے دے دو, حقیقت ہے. اور میں نے بھی کچھ صدقہ کیا ان کے اوپر, صحیح ان کی حالت دیکھ کے. بڑے زبردست ماہر حکیم, بہت تجربہ, لیکن دکان کی حالت ایسی بنائی ہوئی کہ اس میں بالکل کوئی نہ بیٹھنے کے, پیشنٹ کے لیے کوئی کرسی ڈھنگ کی رکھی ہوئی ہے, آدمی پیشنٹ بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے کہ لڑک نہ جاؤں میں, خود بھی یہی حالت. پھر کوئی پیشنٹ آ کے بیٹھا ہے تو ایسے مل رہے ہیں جیسے اس سے پرانے بچھڑے ہوئے یار ہوتے ہیں. پیشنٹ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے. ان سب چیزوں کا مریضوں پہ اثر پڑتا ہے, اور مریضوں کو لگتا ہے یہ بیچارہ فارغ ترین آدمی ہے. تو مجھے خود کہہ رہے یار میرے ساتھ کے اتنے کروڑ پتی بن گیا, میں وہیں کبھی. میں نے کہا یہ تو ایسا دکان کا ایسی حالت ہے کہ چندہ دینے کا دل چاہتا ہے. تو یہ سب چیزیں اثر کرتی ہیں نا. تو دکان آپ نے ایسی بنائی ہوئی ہے, اس میں لوگ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہے. اور جو 2 نمبر حکیم ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, جو 2 نمبر ہیں, آتا کچھ بھی نہیں ہے, دکان کا اسٹائل ایسا ہے اور اپنے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے, نور لگا کے نا کریموں کا, ایسے منہ پہ ایسے نہا دھو کے, اور ایئر کنڈیشن روم,
اور ایسی میز کرسی اور کاؤنٹر پہ بندے بٹھائے ہوئے 5-6 ادھار لے کے نا کہ یار جب چل پڑے گی تو تم اپنے گھر چلے آنا, ٹھیک ہے نا. سے بٹھائے ہوئے ہیں اور ایسے زبردست ہر دوا رکھی ہوئی ہے, اور وہ ایسا آدمی جاتے ہی ایک شہر میں مبتلا ہو جاتا ہے, یار یہ ہیں کیا ماشاءاللہ ان کا بزنس ہے. یقیناً یہ بہت, پھر نفس کو نہیں پکڑ کے یوں گھنٹا, حالانکہ کخ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کو, ایسے ہی جیسے میں نہیں بتایا تھا 2-2.5 ہفتے پہلے میرے پیٹ میں درد تھا, تو یہاں راستے میں ایک حکیم صاحب کے پاس میں چلا گیا, جا ہی رہا تھا, میں نے کہا راستے میں ہی پڑتے ہیں, تو ہم بیٹھ گئے ان کے پاس. اب انہوں نے میری نبض یوں کی نا, ابے نبض کو چھوڑو, میں بول رہا ہوں میرے پیٹ میں یہ گیس کا درد ہو رہا ہے, گیس اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے, کوئی چورن چٹنی دے دو وقتی طور پر. میں کوئی مستقل تھوڑی آپ کا پیشنٹ ہوں, میں تو وقتی طور پہ چلو یار 7 اپ سے بہتر ہے کوئی چورن کھا لے آدمی. نہیں جی, وہ یوں کر کے نا مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے. تھوڑی بہت پڑھے لکھے ہم بھی ہیں. ہم نے کہا یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یورک ایسڈ سے گھٹنوں میں درد تو سمجھ میں آتا ہے, پیٹ کا یورک ایسڈ سے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بہت دیر پا اثر ہو, لیکن تو وہ پھر میں نے کہا, اور میں نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ بھی کرایا ہوا تھا کچھ دن پہلے, میں نے کہا تو بالکل کلیئر ہے. انہوں نے کہا تو روزانہ اوپر نیچے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. خیر اب یہ بیان ادھر کو نہ نکل جائے, تو انہوں نے کوئی دوائیں شوائیں لا کے دیں, 500 روپے فری پھوڑ کے مجھ سے لے لیے. وہ دوائیں بھی میں نے دیکھا تو ایلوپیتھک دوائیں تھی, وہ فلیجل کو کوٹ کے پتہ نہیں کوئی سیرپ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, فلیجل ہے نا پیٹ کی, ایک سے ایک فنٹر پڑا ہوا ہے. لیکن آپ اسٹائل دیکھو, لوگ تو بے وقوف بنتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو خیر میں نے ان سے کہا, وہ کہنے بندش, میں نے کہا بھائی آپ جو بزنس کر رہے ہو نا, آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. کسی پروفیشنل آدمی سے پوچھو بزنس کیسے, اتنا نہیں کہ ٹوپیاں کرانا شروع کر دو لوگوں کو. تو یا محنت نہیں کر رہے ہوگے, جو محنت کرنے کا ٹائم ہے وہ وظیفوں میں لگا رہے ہوگے, صحیح ہے نا. تو ایسے نہیں ہوتا. بات تجربے کی آئی ہے تو ایک اور بتا دوں, ایک صاحب کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا نا, وہ تو بہت ہی غمزدہ, مجھے کہنے یار جہاں جاتا ہوں رشتہ ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا اسی منہ کے ساتھ جاتے ہو جو ڈیزائن آپ کا میرے سامنے ہے. رونے تو کہہ رہے ہاں میں جا کے کہتا ہوں یار لڑکی والوں کے سے کہتا ہوں بھائی میرے کوئی شادی نہیں کر رہا, تو میں چاہتا ہوں آپ کی بچی سے میری شادی ہو جائے. تو میں نے کہا وہ اگلا سوچے گا کہ جب کوئی بھی لفٹ نہیں کرا رہا تو اس کا مطلب کچھ فالٹ ہے نا, تو میں کیوں کراؤں. میں نے کہا آپ جا کے بولا کرو میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے. رشتوں سے مراد ماں کا رشتہ بھی ہے, باپ کا رشتہ, جھوٹ بھی نہیں ہوگا نا, بہن کا رشتہ بھی ہے, بھائی کا رشتہ بھی ہے. اور میں نے کہا ڈبو کے مت کھانا, جب وہ چائے آپ کے سامنے پیش کریں تو بسکٹ اس میں ڈبو کے مت کھانا, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر تھوڑا سا اس میں انکار کا خطرہ ہوتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بندش, چڑیل, جن, بھوت, ایک فون آیا وہ یہ. دوسرا فون آیا, میں وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو بلوٹوتھ کے ذریعے سن سکتا ہے نا آدمی. میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں, بہت دن ہو گئے. فون سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کدھر کو جا رہے ہیں, تو اس لیے میں اس لیے بھی سن لیتا ہوں. پھر دوسرے صاحب بندے, وہ بھی حضرت کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا, کوئی بھی کام کر رہا ہوں ہو ہی نہیں رہا. تو میں نے دل میں سوچا ان کو بولوں کہ ہو رہا ہوتا تو مجھے تھوڑی فون کرتے, اس بہانے آپ سے ہماری کیا ہو گئی, گپ شپ ہو گئی. یہ والا کام آپ کا ہو گیا, کیونکہ لوگ مجھے فون کر رہے ہو ہی نہیں رہا, آپ نے کیا ہو گیا نا. یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ والا کام جو اتنا مشکل وہ آپ کا کیا ہوا ہے, ہو گیا ہے. آپ نے خامخواہ میں مسلط کیا ہوا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہوں نہیں ہو رہا. تیسرا فون اٹھایا, وہ کوئی پتہ نہیں طلاق ولاق کا مسئلہ تھا. چوتھا اٹھایا, وہ بھی یہی, کام ہی نہیں ہو رہا. بندش اپنا, یعنی ایک دماغ خراب والی بات نہیں ہے, یہ پاگل بنا دیا. بندش جن, چڑیل, بھوت, بندش, جادو. او بھائی کو گورے کے بھی تو کام رکتے ہیں نا. گورا کیا کرتا ہے, بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار یہ کام کیوں نہیں چل رہا, اس کی وجہ کیا ہے. ان کے ماہرین بیٹھتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, پھر اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس فالٹ کو دور کرتے ہیں. گورا اگر روحانی ٹوپی ڈراموں کے چکر میں پڑتا تو میرے بھائی چاند پہ قدم نہ رکھتا. وہ ہر شکست کے بعد, آپ کو پتا ہے ایک روایت میں آتا ہے
صحابہ کرام کی نا رومیوں سے لڑائیاں ہو رہی تھی. رومی یہی انگریز, ان کو پہلے روم سے ہے نا, یہ تو بہت پہلے سے عیسائی تھے. تو صحابہ کرام کی بڑی لڑائیاں ہو رہی تھی, جہاں بھی جاتے تھے فتح ہوتی تھی. لیکن جب گوروں سے لڑائیاں ہوئی ہیں نا تو کبھی شکست اور کبھی فتح, پھر پلڑا برابر چلنا شروع ہوا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی, انہوں نے فرمایا کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس, قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی رومیوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی, ان کو شکست کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ حدیث سنائی انہوں نے کسی تابعی کو, تو انہوں نے کہا کہ نبی نے اگر یہ فرمایا ہے کہ رومی بہت ہوں گے تو یقیناً ان کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ قیامت تک باقی رہیں گے. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی بہت سی ایسی قوموں سے جنگیں ہوئی ہیں کہ ان کا نام و نشان ختم, بڑی بڑی قومیں ہی ختم, کیونکہ پھر وہ نسل چلی نہیں ان کی, آگے غلام بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ مینورٹی میں آتے آتے مارکیٹ سے شارٹ, یا دوسری قوموں میں کنورٹ ہو گئے, مذہب چینج ہو گیا ان کا. عراق عربی ملک تھوڑی تھا, عراق جو ہے نا عربی ملک تھوڑی تھا. آج کون سا ملک ہے عراق؟ عرب ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں کی اصل قوم کا تو پتہ ہی نہیں کہاں گئی وہ, یہ تو سب عرب بن گئے. مصر عربی ملک تھوڑی تھا, اب کیا ہے؟ عرب کنٹری ہے. الجزائر, مصر, سوڈان, یہ کوئی بھی ان میں سے عرب کنٹری نہیں تھا, یہ تو سارے عرب بن گئے جب اسلام آیا یہاں پہ. پوری قوم ہی ختم, مار مار کے کسی کو ختم نہیں کیا, یعنی ان کا کلچر ہی بالکل ختم ہو گیا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ رومی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ. تو وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کیا کہ اگر نبی نے ان کے بارے میں کہا, یہ اس روایت کی مجھے سند کی زیادہ اچھی تحقیق نہیں, میں نے بہت بڑے عالم سے سنی ہے یہ روایت, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے نا وہ بہرحال درست ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اندر گھس کے تحقیق کی کہ ان کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے ان کو ملیا میٹ کرنا ممکن نہیں ہے. یہ رہیں گے, کبھی ان کا پلڑا غالب تو کبھی ہمارا پلڑا غالب, ایسے شکست نہیں ہوگی جیسے دوسری قوموں کو ہوئی ہے. کون سی ایسی کوالٹی ہے ان میں؟ تو انہوں نے جب جاسوس بن کے گئے نا, سروے کیا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے اندر خوبی یہ ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے ان کو شکست ہو جائے, دوبارہ اس وقت تک جنگ نہیں کرتے جب تک اس غلطی کی تلافی نہ کر لیں. یعنی ایک غلطی کو دوسری مرتبہ, بولو نا بھائی, نہیں دہراتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ دیکھتے ہیں یہ فالٹ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے, یہ ہوا کیوں ہے, اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. اور اب میں آگے اس پہ اپنا تبصرہ کر رہا ہوں اس روایت پہ. مسلمان کے تنزل کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلطی کروڑ, 100 کا لفظ ہلکا ہے, کروڑوں مرتبہ کرے گا, اس غلطی کی تلافی کی کوشش نہیں کرے گا. استخاروں میں نکالے گا اپنے ٹائم کو, وظیفوں میں نکالے گا, روحانی ٹوپی ڈراموں میں برباد کرے گا. ایسے ایسے لوگوں کے حالات سامنے آ رہے ہیں. او بھائی تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو سیکھو تو صحیح کچھ اس سے, کہ اب یہ نہیں کرنی. اور باقی چیزوں میں صحت کے حوالے سے دیکھ لیں, احتیاط کے حوالے سے دیکھ لیں. کسی مسجد میں امام کے قتل ہونے کا خطرہ ہو, مشہور ہو, وہ اگر احتیاط کی بات کر لینا بھری محفل میں, فوراً توکل کی باتیں ہیں کہ موت تو جس دن آنی ہے آئے گی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ موت تو بھائی ایک دن آنی ہے, ان احتیاطوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کمبخت اپنی دکان پہ کیوں تالے ڈالتے ہو؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ گورا احتیاط کرتا ہے. آپ کو پتا ہے جب امریکہ کا صدر پاکستان آ رہا تھا, 5 منٹ کے لیے آیا تھا صدر مشرف سے ملنے کے لیے. اس نے کہا تھا پاکستان میں سیکیورٹی پر, مجھے آپ کی سیکیورٹی پر اعتماد نہیں ہے, ایئرپورٹ کی لائٹیں بند ہوں گی, 5 منٹ سے زیادہ ٹھہروں گا. اس وقت حالات بہت ٹف چل رہے تھے. تو وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. امریکہ میں اگر یہ اسمبلی جو ابھی موجود ہے کسی دھماکے سے اڑ گئی, آلٹرنیٹ اسمبلی ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. نہیں آ رہی بات, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ اسمبلی میں کوئی دھماکہ اور پوری کابینہ اڑ جائے. اگرچہ بہت سخت سیکیورٹی ہے, لیکن کہہ رہے ہیں اس سیکیورٹی کو توڑنا بھی, ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا نا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا ممکن ہے. تو اگر ایسا ہوا تو ملک تو حکومت سے کیا ہو جائے گا,
کوئی کابینہ نہیں ہوگی, ملک میں تو بدحالی ہو جائے گی. تو اس کا انہوں نے اتنے ذہین ہے, اس کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بالفرض ایسا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ 100 سال میں بھی ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. آلٹرنیٹ کابینہ ہے کہ اگر یہ مر گئے تو فوراً یہ لوگ ہیں جو ملک سنبھالیں گے. ہمارے یہاں کسی بندے سے پوچھو تو اگر مر گیا تو تیری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, کہے گا جس اللہ نے آج تک مجھے کھلایا میرے بیوی بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. بہت اچھی بات ہے, جب تجھے اللہ کھلا رہا ہے, کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تیرے منہ میں آگے نوالے ڈل رہے ہیں, یا تجھے اللہ رکشا چلانے سے کھلاتا ہے, ریڈی لگانے سے کھلاتا ہے, تو ان کو اللہ بیٹھے بیٹھے کیوں کھلائے گا بھائی. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو, اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو, توکل, کہ میں نے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اب تیرا کام ہے. صحابی نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو رسی باندھوں حفاظت کے لیے یا اللہ پہ توکل کروں, صحیح حدیث ہے. وہ صحابی سمجھ رہے تھے کہ رسی باندھنا توکل کے خلاف ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو رسی پر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے اور اللہ پر تو ایمان نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اس کو پہلے رسی سے باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل. کیا مطلب, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ بول لو نا نہیں ہے. توکل اور اسباب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. وہ رسی باندھنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو. دکان پہ تالا پڑے گا پھر اللہ پہ توکل ہوگا, کہ اب چوکیدار بٹھائیں گے پھر اللہ پہ توکل ہوگا. تو اسی طرح کسی کی جان کی حفاظت کے پورے انتظام ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ پہ توکل. پہلے نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اللہ پہ توکل ہوگا کہ اب اللہ اولاد دے گا. شادی کی نہیں ہے یار, اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام دے دیے تھے, بیٹا مل گیا تھا, تو مجھے بھی بیوی کے بغیر بیٹا بولو بھائی مل سکے. تو بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہاں تو یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں, کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے وہاں سمجھ میں نہیں آتی. ارے اپنی حماقت پہ غور کرو بھائی, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے. تم یا تو سردیوں میں برف بیچ رہے ہو, بکے گا, اور تم کہہ رہے ہو جب بک نہیں رہا تو کہہ رہے ہو یار یہ کہ لوگ کوئلے گرم کر کر کے کھا رہے ہیں سردیوں میں, اور تم جناب برف بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو یار میں نے برف کا اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا, کارخانہ بکتا ہی نہیں ہے, چل ہی نہیں رہا یار, کسی نے کچھ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمارے کئی دوست ہیں, انہوں نے کھانے کے ہوٹل شروع کیے, 2-3 دن کے بعد بند ہو گئے, وہ نہیں چلے. اچھا کہنے لگے حضرت شروع میں 1 ہفتہ تو بڑا رش تھا, اس کے بعد اچانک کسٹمر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. یہ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, ورنہ شروع کے ہفتہ بھی رش نہ ہوتا. میں نے کہا دیکھو کوئی بھی جب ہوٹل کھلتا ہے نا تو شروع میں 1 ہفتہ رش صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یار نیا ہوٹل میں نے کہا ہو سکتا ہے میں بھی آ جاؤں وہاں پہ, آپ کو پتا نہ چلو کہ نیا ہوٹل کھلا ہے, اس کی بریانی ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں. جب ٹیسٹ نظر نہیں آیا تو وہ 1 ہفتے میں سارے کسٹمر کیا ہو گئے, مارکیٹ سے شارٹ. اب آپ کیا کہہ رہے ہو, اب عامل کو جا کے آپ بتاؤ گے نا یار 1 ہفتہ ہوٹل چلا تھا, وہ کہہ رہے بس وہ جو تمہاری ممانی آئی تھی نا اس دن ہوٹل پہ, بلی کسی پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے, انہوں نے جو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا تو نظر لگی ہے یہ. اور تمہارے جو حسد کرنے والے, وہ جو تمہارا دوست ہے نا جس کو تم اچھل اچھل کے بتا رہے تھے میرا ہوٹل میرا بزنس, انہوں نے گندی نظروں سے دیکھا تمہارے ہوٹل کو, برباد ہو گیا. آپ کو یہ نہیں پتا یہ کمبخت اپنا ہوٹل کھول رہا ہے, صحیح ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنا ہوٹل کھول رہا ہے. اب وہ آپ سے کہے گا کہ یار پھر آپ کا نظر میں اتار دوں گا, اس کے لیے اتنے بکرے چاہیے, اتنی مرغیاں چاہیے, اتنے پیسے چاہیے, اتنے نظریں چاہیے, نظرانے چاہیے. پھر وہ لگے رہتے ہیں ساری زندگی, نہ ہوٹل کبھی کھل کے دیتا ہے نہ نظر کبھی اتر کے دیتی. تو گورا کامیاب دنیا میں کیوں ہے, آخرت کی اس نے محنت نہیں کی اس لیے آخرت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی محنت کی, کامیاب کر دیا. تو اس محنت میں بڑی چیز کیا ہے کہ بھائی جو جہاں فالٹ ہے نا اس کی کیا کرو, تلافی. اسباب کو دیکھنا پڑے گا, پھر نظر کس پہ رکھنی ہے, اللہ پہ, کہ بھائی اسباب سے ہوگا کچھ نہیں جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ نے نہیں جلنے دیا, اور اللہ جلانا چاہے تو باغ میں بھی جلا دے. تو مسلمان کیوں پیچھے جا رہا ہے, وہی غلطی بار 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 کر کر کے کر کر کے پھر بھی کمبخت اسی پہ ڈٹا رہتا ہے.
پھر بھی اسی پہ ڈٹا رہے گا اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے. غلطی کو, پہلی بات تو غلطی کو غلطی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم اتنے دودھ کے دھلے ہوئے, ہم سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہم لوگ. اور پھر اگر ہو جائے تو اگلی دفعہ اس غلطی کی تلافی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا کہ یار اب ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, تو وہ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ غلطی, پھر وہ الیکشن میں دیکھ لو نا, ایک دفعہ جن حکمرانوں کو حاکم بنانے کی غلطی کی اور پھر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں, اگلی دفعہ انہی کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ یہ تو اتنی بڑی دلیل ہے کہ سندھ کا حال جا کے دیکھو. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا, یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑھنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے, پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو, یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا, اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے. لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے, اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں ہے. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ, جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے, کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, چھی چھی چھی, شرم نہیں آتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا. لوگ تانے نہیں دیں گے, ابے تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار, اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھی ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تو تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, انہ کان فاحشہ, بہت بڑی بے حیائی ہے,
وساء سبیلا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. سا کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل.